اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہم بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھ رہے ہیں. آج 1 تاریخ 7واں مہینہ 2020 9 ذی قعدہ 1440 پر 1 ہجری بروز بدھ. حدیث کا سبق ہے. گزشتہ بدھ ہم نے حدیث سے متعلق چند اہم باتیں بتائی تھی. اب ہم آگے اور چند باتیں بتائیں گے کہ حدیث شریف میں جو لفظ آیا ہے ایک ایک لفظ کا مطلب ہم صاف صاف ترجمے کے ساتھ بتائیں گے. حدیث شریف تھی جو ہم نے گزشتہ بدھ کو سنائی تھی. بخاری شریف کی پہلی حدیث سند کے ساتھ متن سنائی تھی. وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. حدیث میں جو انما الاعمال جو انما آیا ہے، انما کا معنی ہے صرف یہی، فقط، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ سب اس کے معنی ہیں. جیسے قرآن کریم میں ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس یہی ہے. یہ مطلب اس کا ہوتا ہے. ایک سے زائد معبودوں کو جو مشرکین اور کفار مانتے ہیں وہ غلط ہے. انما ثمنہ 100 روبیہ، عربی میں کہتے اس چیز کی قیمت تو بس 100 روپے ہی ہے. اب بس کہنا، 100 روپے ہی کہنا، یہ سب معنی آتا ہے انما کا. چنانچہ ایک بڑے ماہر عالم، امام فن بلاغت، حضرت شیخ عبدالقاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل الاعجاز میں لکھا ہے. شیخ عبدالقاہر لکھتے ہیں جب متکلم کو بات کرنے والے کو اپنی بات پر پورا یقین ہو کہ میری بات 100% صحیح ہے تو وہ انما کہتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عملوں کی وجہ سے ثواب کا ملنا نہیں ملنا پورا یقین کے ساتھ، اللہ کے نبی کہتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ صرف اور صرف نیت ہی پر دار و مدار ہے. پھر آگے حدیث میں لفظ آیا ہے اعمال. اعمال تو آپ جانتے ہیں، اعمال عمل کی جمع ہے. عمل جو کہتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں عمل، کام. یہاں پر علماء ایک بات لکھتے ہیں کہ عربی میں کام کے لیے 2 لفظ ہیں، ایک ہے فعل اور ایک ہے عمل. مگر دونوں میں فرق ہے کہ فعل وہ ہے جو ہمیشہ سے نہیں ہوتا. کبھی کبھی کوئی کام اچانک سے ہو گیا تو ایسے کام کو کہتے ہیں فعل. مگر عربی میں عمل اس کام کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اور پابندی سے ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں نیک کاموں کے لیے ہر جگہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہا گیا ہے. وَفَعَلُوا الصَّالِحَاتِ بول کے فعل کا لفظ نہیں لایا گیا. تو ایک بار ایک نیک کام کر لینے سے آدمی جنتی نہیں بن جاتا، بلکہ ہمیشہ سے اچھے کاموں کو پابندی سے کرنا چاہیے. خیر، حدیث میں آگے لفظ آتا ہے انما الاعمال بالنیات. بالنیات، نیتوں ہی کی وجہ سے اعمال کا ثواب ملنا نہ ملنا ہوتا ہے. نیت کیا؟ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل میں عمل کے دوران یہ خیال ہونا کہ یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کام کبھی کبھی انسان عادت کے طور پر کرتا ہے، کبھی کبھی کسی کام کو عبادت کے طور پر کرتا ہے. جیسے ہم اپنے کسی کام سے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے کسی کام سے جھکتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، یہ سب عادت ہے. مگر نماز میں ہم جو قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں اور قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، یہ سب کے سب عبادت ہے، حالانکہ وہی کام ہے. ان دونوں میں فرق پیدا ہوتا ہے ہماری نیت کی وجہ سے. ہم نے نماز میں کھڑنا، بیٹھنا، جھکنا سب کیا اللہ کی عبادت کی نیت سے، تو اس لیے وہ عمل ثواب، وہ عمل عبادت. خیر، نیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اچھی نیت اور ایک ہوتی ہے بری نیت. یہاں حدیث میں اچھی نیت مراد ہے کہ عملوں میں جب اچھی نیت ہوگی تو اس کا ثواب، اس کا اجر بندے کو ملے گا. اس جگہ ایک شرعی مسئلہ بھی بتا دوں، بلکہ ایک سوال سمجھ لیں کہ وضو بھی ایک عبادت ہے، جیسے نماز اور روزہ عبادت ہے. نماز اور روزے میں نیت لازم ہے، ضروری ہے کہ نیت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. بغیر نیت کے اگر کوئی بندہ روزہ رکھے گا تو روزہ ہی نہیں ہوتا. مگر نیت کے بغیر وضو ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ یعنی کوئی شخص
صرف منہ ہاتھ دھونے کے ہی ارادے سے وہ سب کام برابر ایسا ہی کیا، چہرے کو دھو لیا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا، سر میں مسح کیا، دونوں پیر دھویا، مگر وضو کی نیت نہیں تھی، تب بھی اس کا وضو ہو جاتا ہے، اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ جواب، ایک ہے اصل عبادت جیسے نماز ہے، دوسری ہے عبادت کے لیے کوئی چیز وسیلہ اور ذریعہ بنے، جیسے ہمارا غسل کرنا، ہمارا وضو کرنا، یہ سب نماز کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہیں، وہ خود اپنی جگہ ایک عبادت نہیں، کیونکہ نماز صحیح ہونے کے لیے وضو اور غسل ذریعہ ہے، خود وضو اپنی ذات میں عبادت نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر تم نیت کرو گے تو دو فائدے ہوں گے نیت کرنے کے، اگر وضو یا غسل میں ہم نیت کریں گے تو دو فائدے یہ ہوں گے، ہمارا وضو بھی ہو جائے گا، ساتھ ساتھ ثواب بھی مل جائے گا، اور اگر وضو میں ہم نے نیت نہیں کی تو ثواب تو نہیں ملے گا، البتہ اس وضو سے بھی، اس غسل سے بھی ہم کو پاکی حاصل ہو جائے گی اور نماز اس سے پڑھنا درست ہو جائے گا۔ ایک عمل نیت کرنے سے عبادت بنتا ہے، نیت نہ کرنے سے عبادت نہیں بلکہ وہ عادت کی عادت رہ جاتا ہے۔ اسی کو فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہاں پر اس کو تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں اس کو عبادت محضہ، عبادت غیر محضہ، خالص عبادت اور عبادت کا وسیلہ، اس طرح کہہ کر تفصیل بیان کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نماز اور روزے میں ان کے صحیح ہونے کے لیے ہی نیت شرط ہے، مگر وضو ایسا ہے کہ ثواب ملنے کے لیے نیت کنڈیشن شرط ہے، وضو صحیح یا غسل صحیح ہونے کے لیے نیت کی کنڈیشن نہیں۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا کہ حنفیہ کے یہاں وضو میں نیت شرط نہیں ہے، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں وضو میں نیت شرط ہے۔ بعض کام ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ سمجھیں بات چل رہی ہے تو یہ بھی کہہ کر آگے بڑھوں کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں مباح کہتے ہیں، یعنی اس میں تو ثواب یا گناہ پہلے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کام کرنا نہ کرنا سب برابر، البتہ بندہ اگر اس کام میں اچھی نیت کر لے تو وہ کام عبادت بن کر اس میں بندے کو ثواب مل سکتا ہے، اور اگر بری نیت کرے گا تو وہ کام اس کے لیے گناہ بھی ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی عورت اچھے کپڑے پہنتی ہے، بہت زبردست زیوروں سے وہ اپنے آپ کو سجاتی ہے، یہ سب اس کا کرنا اگر شوہر کو دکھانے کے مقصد سے ہے، شوہر کو خوش کرنے کے مقصد سے ہے تو پھر اس میں اس کو ثواب ملے گا، یہ عبادت بن جائے گی۔ اور اگر یہ سب کرنا دیگر عورتوں کو، دیگر نامحرم مردوں کو دکھانے کی غلط نیت سے اگر وہ کرے گی تو پھر اس زیب و زینت کی وجہ سے وہ اس کام سے گنہگار کہلائے گی۔ جیسے عطر کے استعمال میں اگر کسی آدمی کی نیت اتباع سنت نبوی ہو تو یہ عبادت ہے اور ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص عطر لگاتا ہے شان کے لیے، فخر کے لیے، یا عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی نیت سے تو وہ بندہ اس کام میں گنہگار ہوگا۔ خیر، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حدیث میں لفظ آیا ہے اس کے بعد انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى وانما لامرئ، یہاں پر بھی وہی بات بتائی گئی ہے کہ انسان کو وہی چیز ملے گی جس کی وہ نیت کرے گا۔ لامرئ ما نوى جس کی اس نے نیت کی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پہلے ہی جملے کے بارے میں دوبارہ صاف اور واضح کیا گیا، پہلے یہ بتایا گیا عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، پھر اس کو ذرا سمجھانے کے لیے بولا گیا انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ مگر بعض دیگر علماء لکھتے ہیں کہ پہلے ہی جملے کی وضاحت کے لیے نہیں آیا، بلکہ پہلے جملے کا تعلق نیت کے ساتھ ہے کہ نیت عمل کے ساتھ ہو تو ثواب ورنہ نہیں۔ اب اس جملے میں بتایا جا رہا ہے کہ عمل کا نتیجہ عمل کرنے والے کے ارادے کے مطابق ہوگا، اگر وہ اچھی نیت اور ارادے سے کر رہا ہوگا تو اس کو اس کا اچھا نتیجہ ملے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ ایک کام ہے اس میں خیر کے 4 پہلو تھے، چاروں کی نیت کیا تو 4 کام کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ آگے حدیث میں لفظ آیا ہے فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، ایک نمبر 1۔ نمبر 2 ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، نمبر 3 او امرأۃ یتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ 3 جملے ہیں، آگے 3 باتیں ہیں کہ ایک بندہ وہ ہے جو اللہ رسول کی رضامندی کے لیے ہجرت کر کے آتا ہے، نمبر 2 وہ بندہ ہے جو اپنی دنیا کمائی کے لیے آتا ہے، نمبر 3 وہ بندہ جو اپنی عورت اپنے منگیتر سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کر کے آتا ہے۔ ایک رول اور قاعدہ حکم جو بتایا گیا اس کی مثال اور اگزامپل ان میں ہے کہ عمل، نیت اور نتیجہ
یعنی رزلٹ ہر ایک کی مثال اس میں ہے۔ ہجرت کا عمل جو کوئی لڑکی کو پانے کی نیت سے کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی برا ہی ہوگا، اس ہجرت کو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر ہجرت کا عمل اللہ رسول کی رضا کو پانے کی اچھی نیت سے ہوگی تو اس کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب ملے گا۔ اسی کو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ کے ذریعے سے کہا گیا۔ مگر آگے حدیث میں ومن کانت ہجرتہ، جس کسی کی ہجرت کسی عورت کو پانے کے لیے ہو یا دنیا داری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے ہو، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوئی جس کی اس نے نیت کی، یہ کہہ دیا گیا۔ تو اس کی ہجرت عورت کی طرف ہوئی، اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوئی، بلکہ دوبارہ دوسری مرتبہ یہ لفظ نہیں لایا گیا، جبکہ اللہ رسول کی طرف ہجرت کے بارے میں 2 مرتبہ، جسے آپ سنیں ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس میں 2 مرتبہ آئے نا، اللہ رسول بول کے۔ اس طرح سے عورت یا دنیا کا ذکر دوبارہ نہیں، ایک تو اس کے ذکر میں نہ کوئی لذت اور نہ کوئی فائدہ، دوسرا ان کے ناپسند ہونے کو بتانے کے لیے دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اس کا نہیں کیا۔ دنیا کا جو لفظ آیا ہے کہ جس کسی کی ہجرت دنیا کی طرف، دنیا پانے کے لیے ہو، تو اس دنیا کے لفظ ہی میں تمام طرح کے فتنے آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں عورت کا فتنہ، عورت کو پانے کے لیے ہجرت کرنے کا یہ فتنہ وہ بھی آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود حدیث میں عورت کو پانے کی نیت سے ہجرت کرنے کو علیحدہ مستقل سپریٹ ذکر جو کیا گیا ہے، اس میں عورت کا خاص ذکر اس کے فتنے کے عظیم ہونے کو، اعظم فتنہ ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حدیث کے اندر اس کو دوبارہ لایا گیا ہے۔ اب نیت ہی کے سلسلے میں بات ذریعہ اور واضح کر دوں، ایک شخص غریبوں کی مدد کرنے کے لیے چوری کرتا ہے، اس کی نیت اچھی نیت ہے، تو کیا یہ چوری صحیح ہو جائے گی؟ حضرت شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ غریبوں کے خدا تم نہیں ہو، جو تمہارا خدا ہے وہی غریبوں کا بھی ہے، وہی رزاق ہے، تو غریب کی مدد کے لیے تم چوری کرو گے، جبکہ اللہ چوری سے اللہ رسول منع کرتے ہیں، تو تم اس کام کو کتنی ہی اچھی نیت سے کرو، لیکن وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے تو وہ گناہ کا گناہ ہی رہے گا۔ تو اس حدیث میں جو کام انما الاعمال جو بولا گیا کہ کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو وہ کاموں سے مراد چوری، زنا، شراب، جوا نہیں، بلکہ اس سے مراد اچھے کام ہیں، عبادتیں ہیں۔ گناہ اور معصیت کس نیت سے بھی کر لو، برا کا برا ہی ہوگا۔ اس حدیث میں اعمال سے وہ مراد نہیں ہیں۔ تو نیت ایک بیج کی طرح ہے، اعمال اس سے نکلنے والا شجرہ اور ثمرہ ہے، درخت اور پھل، جیسی بیج ویسے ہی پھل ہوں گے۔ یہاں 3 شخص کی ہجرت کی مثال دی گئی ہے۔ پہلی قسم کی ہجرت ہی دینی عمل اور عبادت ہے، دوسری اور تیسری قسم میں کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ سوال، اعمال تو بہت سارے ہیں، ہجرت کو ہی مثال میں کیوں ذکر کیا گیا؟ دوسرے بھی عمل بول سکتے ہیں، عمل بولنے کے بعد اس کی مثال سمجھانے کے لیے ہجرت کی مثال کیوں لائی گئی؟ جواب، نمبر 1، اسلام کے شروع زمانے میں اس کی بہت اہمیت، امپورٹنس تھی، اس لیے ہجرت کو مثال میں لایا گیا ہے۔ نمبر 2، اسلام اور کفر میں فرق کی شکل اس زمانے میں وہی تھی کہ جو بندہ سچا پکا مسلمان ہوگا وہ ہجرت کر کے آئے گا، اس لیے اس کو مثال میں لایا گیا۔ نمبر 3، قرآن و حدیث میں ہجرت کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے، بہت بڑی فضیلتیں بیان کی گئی اس لیے۔ نمبر 4، ایک واقعہ بھی خاص پیش آ گیا تھا کہ ایک صاحب نے عورت کو پانے کے اپنی منگیتر عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تھی، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں درس حدیث نمبر 1 میں ہم نے تفصیل سے اس واقعے کو بتایا تھا، اس لیے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ ہجرت کے معنی ہی آخر کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہجرت کے معنی لغت میں ڈکشنری کے اعتبار سے ہجرت کا معنی ہے چھوڑ دینا، مگر اس کو غیر مسلم ملک کو چھوڑ کر دارالاسلام آ جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اس معنی کو ہم لیں۔ نمبر 2، قرآن و حدیث میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان غلط کاموں کے چھوڑ دینے کو بھی ہجرت کہتے ہیں، کیونکہ ہجرت کا معنی چھوڑ دینا، چھوڑنے سے مراد غیر مسلم ملک کو چھوڑ کر مسلم ملک کو چلے جانا،
یا اللہ رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ان حرام گناہ کاموں کو چھوڑ دینا. اسی طرح سے طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے جو اپنے وطن اقربا ان سب کو چھوڑ کر جو آتا ہے اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں. یہ جو دوسری اور تیسری قسم میں جو بیان کر رہا ہوں اس قسم کی ہجرت آج بھی مشروع کہ میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک کی ہجرت کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بڑی ہجرت بھی کہا ہے کہ بندہ اپنے دل کو شیطان و نفس امارہ سے بچا کر اللہ رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں کو چھوڑ کر عبادتوں کی طرف آئے. یہ ہجرت بہت بڑی ہجرت ہے یہ، اور یہ ہجرت آج بھی مشروع ہے. مگر دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت کرنا فرض ہونا، جیسا کہ حبشہ کی ہجرت ہے، اور مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کرنا ہے، اس قسم کی ہجرتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور ختم ہو گئے ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کا کوئی حکم نہیں، اب ہجرت کرنا فرض سب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اب اس میں ایک حدیث سے ملنے والے فوائد کے طور پر کچھ باتیں عرض کروں، بہت خاص توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں، اس کو سنیں. اس حدیث سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں فائدے ملتے ہیں. میں بہت مختصر کہتے ہوئے آگے بڑھوں. نمبر 1، آپ کے کوئی شاگرد یا آپ کا کوئی بیٹا، آپ کی بیٹی یا آپ کے بھائی میں کوئی خرابی ہو تو سب کے سامنے نام لے کر اس کی نہ برائی کریں، نہ اس کو ڈانٹیں، الا یہ کہ شدید ضرورت ہو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعلیم دی. اللہ کے نبی نے ایک عام جنرل انداز سے کہا کہ جو کوئی اپنی منگی تر عورت کو پانے کے لیے ہجرت کرے گا تو وہ اس کی ہجرت ناکام جائے گی. جو کوئی کہہ دیا، حالانکہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ کون ہے یہ صاحب، ان کا نام لے کر بول سکتے تھے. جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا، حضرت مہاجر ام قیس رضی اللہ عنہ، ان کا نام لیے بغیر اللہ کے نبی نے ایک جنرل رول قاعدہ بتا کر اللہ کے نبی نے تنبیہ کی تھی، وضاحت کی تھی. فائدہ نمبر 2، کوئی بات بولنے کے بعد اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایگزامپلس، مثالیں دے کر اپنی بات کو سمجھانا، یہ بہت اچھی بات ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے. نمبر 3، کسی بات کو عمومی طور پر بولنے کے بعد خصوصی طور پر بھی بتا دے. جیسا اللہ کے نبی نے عمومی طور پر کہہ دیا کہ بندے کو جس کی نیت وہ کرے گا وہی اس کو ملے گا، تو اس کو خاص کر کے ہجرت کی مثالیں دے کر اللہ کے نبی نے خاص کر کے سمجھایا. نمبر 4، اچھی چیز یا اچھی بات ہو تو تکرار اچھا ہوتا ہے، اس کو دوبارہ سہبارہ بولنے میں، تیسری مرتبہ سب بولنے میں کوئی خرابی نہیں. بری چیز یا برے نام کا ذکر اور تکرار بھی برا ہوتا ہے. چنانچہ اس حدیث میں ہم نے ابھی بتایا کہ اللہ رسول کا تذکرہ تو 2 مرتبہ ہوا، مگر عورت اور دنیا کا ذکر دوبارہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ اچھی چیز بھی نہیں. نمبر 5، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا بری چیز ہے. ایک بندہ ہجرت کر کے اس لیے آتا ہے کہ سارے مسلمان مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے، میرے کسٹمرز مدینے میں ہیں تو مجھے مدینے میں دکان لگانی چاہیے، اس ارادے سے ہجرت کرے گا تو یہ ہجرت بھی بیکار، اس پر ثواب نہیں. نمبر 6، طالب علم کو علم دین حاصل کرنے کے لیے ظاہری ہجرت کے ساتھ اپنی بستی کو چھوڑ کر آنے کے ساتھ ساتھ باطنی ہجرت بھی، یعنی گناہوں اور معصیتوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. ایک نہایت اہم مضمون یہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی غلطی ہوتی تو نبی نکیر کر دیتے، غلطی کو ہوتا دیکھ کر تنبیہ کیے بغیر حضور نہیں رہ سکتے. آپ نے سنا ہے کہ نبی جو فرماتے، جو عمل کرتے، حضور کے سامنے کوئی کام ہو اور نبی حضور اس پر نکیر نہ کریں، انہی چیزوں کو حدیث کہتے ہیں. حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری. پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے. دنیا میں چند لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں تو کچھ لوگ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں. ہم پہلے لوگوں کو جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں منکرین حدیث ہیں. قرآن کو مانتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور کرتے بھی وہی ہیں. دوسری جماعت جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں غیر مقلدین، یعنی وہ حدیث کو مانتے ہیں، تقلید نہیں کرتے. یہ منکرین تقلید، منکرین اجماع و قیاس. بہرحال ہم لوگ اپنے آپ کو اہل السنت والجماعہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن حدیث کو مکمل فالو کرنے والے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کرنے والے، اجماع و قیاس کو ماننے والے ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا،
حدیثیں تو پوری کی پوری ہیں، قول، فعل، تقریرات، مگر سنت ان حدیثوں میں سے بعض ہی ہیں، پوری حدیثیں سنت نہیں۔ حدیثوں میں سے بعض سنت ہیں اور حدیثوں میں سے بعض سنت نہیں ہیں۔ آپ سمجھیے اس کو، جیسے ایک گولڈ ہے، گولڈ سے، سونے سے انگوٹھی بھی بناتے ہیں، ہار بھی بناتے ہیں، چڑیاں بھی بناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سے زیورات بناتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے اندر گولڈ تو ہے، اسی طرح ساری کی ساری روایتیں اللہ کے نبی کی حدیث تو ہیں، مگر ان میں سے انگوٹھی وہ ایک ہی ہے۔ بالکل اسی طرح ان میں سے سونے سے بنائی جانے والی چیزیں تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے چند ہی انگوٹیاں ہیں، باقی دوسری ہیں۔ اسی طرح حدیثوں میں سے بعض سنت ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتی ہیں۔ سب سونا جہاں بھی ہو وہ انگوٹھی ہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے سب حدیثیں سنت بھی نہیں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری تفصیل بیان کر دیں۔ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ حدیثیں 4 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 قولی حدیث، جیسے بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات والی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے۔ نمبر 2 فعلی حدیث، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بولنے کے بجائے کوئی کام کر کے دکھا دے، جیسے نبی نے نماز 4 نمازیں مسلسل قضا ہو گئیں، اللہ کے نبی ان کو ترتیب بار اذان اور اقامت کے ساتھ، پہلی نماز اذان اور اقامت کے ساتھ، دوسری نمازوں کو صرف اقامت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ قضا نماز کر کے دکھایا۔ دکھانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح آپ لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح نماز پڑھو۔ کئی کام ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ کے نبی عملاً کر کے بتا دے، اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی۔ نمبر 3 تقریر نبی، تقریر نبوی والی حدیث کی مثال، اس سے پہلے مختصر ایک وضاحت سمجھ لیں کہ مکۃ المکرمہ میں تو پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مجھے یہ بات بولنے کے بعد ہی تقریر نبوی والی حدیث کو سمجھانا چاہیے، اس لیے میں دوسری بات کہہ رہا ہوں۔ مکۃ المکرمہ پتھروں کے علاوہ وہاں کچھ نہیں۔ مکے سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے طائف، وہاں پر کھیت اور باغات ہیں، اور مکۃ المکرمہ سے 450 کلومیٹر پر مدینۃ المنورہ واقع ہے، وہاں پر بھی کھیت اور باغات ہیں۔ ہجرت کے بعد، مختصر یہ ہے کہ ہجرت کے بعد حضور علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کیے، وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ بدنی بے سلم کرتے ہیں، یعنی کھجور کے درختوں پر ابھی پھول بھی نہیں آئے ہوتے کہ لوگ کھجور بیچ دیتے تھے، بھاؤ کر کے قیمت اور مدت طے کر لیتے تھے۔ اسی وقت تاجر تو اسی وقت قیمت ادا کر دیتا، مگر باغ والا پھل آنے کے بعد تاجر کے حوالے کرتا تھا۔ یہ جس وقت ایک آدمی بیچنے والا بیچتا ہے اس وقت چیز موجود ہی نہیں، لیکن وہ چیز بیچ رہا ہے اور اس کی قیمت بھی لے رہا ہے۔ یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ صحیح نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی، جب یہ شکل آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقی رکھتے ہوئے صرف اس میں کچھ شرطیں، کچھ کنڈیشنز کا اضافہ کر دیا۔ یہی حدیث تقریر نبوی کی مثال ہے۔ نمبر 4 یہ بھی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، شمائل کو بیان کیا گیا ہو۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھنگریالے، درمیانی کیفیت کے تھے، یعنی سیدھے تھے مگر کچھ گھنگریالا پن بھی تھا۔ آپ کے دانتوں سے متعلق آتا ہے کہ دندان مبارک سامنے کے اوپر کے دانتوں میں ذرا کشادگی تھی، بات کرتے تو اس سے نور نکلنے کی کیفیت ہوتی تھی۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنے والی حدیثیں، شمائل والی حدیثیں، یہ سب صرف حدیثیں ہیں، سنت نہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ سنت کس کو کہتے ہیں۔ سنت کا لفظ قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یعنی اسباب میں جو صلاحیتیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں وہی رہیں گی، ان چیزوں سے صلاحیتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، نہیں بدلے گی۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں سنت اللہ۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جیسے آم کی گٹلی، آم کی جو بیج ہے، اس کو اگر بو گے تو یقیناً آم ہی کا درخت آئے گا۔ کھجور کے بیج سے کھجور کا درخت ہی ہوگا۔ پانی میں ٹھنڈک اللہ نے اس چیز میں، اس سبب میں پیدا کی ایک خاصیت، آگ میں گرمی وغیرہ وغیرہ۔ تاہم اسباب یہ مخلوق ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب اسباب کے خالق ہیں۔ یہ فرق بتانے کے لیے
یہ فرق بتانے کے لیے کہ آگ خود ایک خالق نہیں ہے، آگ خود اپنے اندر گرمی نہیں پیدا کر لیتی، پانی خود اپنے اندر ٹھنڈک پیدا نہیں کر لیتا، یہ بتانے کے لیے اللہ کبھی کبھی خلاف بھی کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ بہت مشہور مثالیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے نہیں جلائی، حالانکہ آگ ایک سبب ہے، اس میں اللہ نے گرمی پیدا کر دی، مگر اس گرمی کو ایکٹیویٹ کرنا، عمل میں لانا، یہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، آگ کے ہاتھ میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو سمندر میں غرق ہونے سے بچایا گیا، جبکہ سمندر اور دریا کی خاصیت پانی میں اپنے پانی کے اندر سب کچھ کو لے کر غرق کر دینا ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی خالق اللہ ہے۔ چاقو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا، کیونکہ اس میں سبب پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے۔ بہرحال یہ سنت کا وہ معنی جو قرآن کریم کے اندر آیا۔ نمبر 2، سنتن کا لفظ حدیث میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا کہ میں نے 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 میرا طریقہ۔ یہاں سنت کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو امت کے لیے اتباع اور تقلید کے قابل ہے۔ نمبر 3 فقہ اور مسائل کی کتابوں میں بھی سنت کا لفظ آیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ نماز کو وہ چیز جو فرض سے کم، واجب سے کم، مگر نفل سے بڑھ کر ہو۔ غرض تینوں جگہوں میں الگ الگ معنی میں یہ لفظ سنت آیا ہے۔ بطور نوٹ کے حدیث کے سبق کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والے تمام میرے مسلم بھائیوں اور بہنوں سے میں ان کے علم میں اضافے کے لیے، ان کے معلومات میں اضافے کے لیے، علمی اعتبار سے دین کے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے میں کچھ اور باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں۔ کبھی کبھی کسی چیز کو ختم کر دیا جاتا۔ شریعت میں شروع میں ایک حکم تھا، شراب پینا صحیح تھا، نماز میں باتیں کرنا صحیح تھا، لیکن اس کو ختم کر دیا گیا، اب جائز نہیں۔ نسخ اس کو کہتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسیھا، نسخ اس کو کہتے ہیں ختم کر دینا۔ نسخ احکام اور شریعتوں میں ہوتا رہا ہے، دین اور عقائد میں نہیں ہوتا، کیونکہ عقائد اور دین سب نبیوں کے ایک ہی ہیں۔ جیسے عقائد اور دین کا مطلب اللہ ایک ہے، وہ ہر عیب اور کمی سے پاک ہے، تمام اچھی صفتوں سے اللہ متصف ہیں، فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں، قیامت، جنت، جہنم یہ سب کے سب برحق ہیں۔ یہ ساری چیزیں دین اور عقائد ہیں، اس میں کوئی تبدیلی چینجز نہیں آ سکتی۔ البتہ شریعت کے احکام میں زمانے کا، لوگوں کے احوال کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اس میں زمانے کے اعتبار سے اللہ احکام میں بھی تبدیلی کرتے ہیں، شریعت کے احکام میں اللہ تعالیٰ تبدیلی لے آتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو میں مثال سے سمجھاؤں، آپ اچھی طرح اس کو سمجھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کی کئی چیزیں حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے ذریعے سے منسوخ کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ذریعے سے منسوخ کی گئی، بطور مثال کے، کیونکہ ان کی قوم میں تبدیلی کی ضرورت تھی۔ پھر شریعت ابراہیمی شریعت موسوی کے ذریعے سے منسوخ ہوئی، پھر شریعت عیسوی سے شریعت موسوی منسوخ ہوئی۔ آخر میں ہمارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین، یعنی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باقی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب چند علمی اعتبار سے بہت گہری اور اچھی باتیں آسان انداز سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ چند علمی باتیں آخر میں جو مضمون کو واضح کر دینے والی ہیں۔ ہمارے اس مضمون کو اچھی طرح آپ کی اس مجلس میں، درس حدیث کی جو مجلس ہے، اس مجلس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہو سکتا ہے، بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 1، قرآن کریم جو اب ہمارے پاس موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں، اس میں کوئی بھی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو پورے طور پر منسوخ ہو۔ ہاں، ایسی آیتیں ہیں جو بعض احوال میں منسوخ اور بعض احوال میں معمول بھی ہیں۔ جیسے علماء جانتے ہیں مؤلفۃ القلوب کا مسئلہ، زکوٰۃ کے وہ مصرف ہیں یا نہیں ہیں۔ نمبر 2، حدیثیں۔ ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے، ان میں شروع کے زمانے کے وہ احکام بھی آئے ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں، اور حدیثوں کے ذخیروں میں وہ احکام بھی ہیں جو آج بھی باقی ہیں، عمل کے قابل ہیں، عمل ہو رہے ہیں۔ بس جو آج معمول بہا نہیں،
وہ سب روایتیں صرف حدیثیں ہیں، سنت نہیں، اور دوسری قسم کی روایتیں حدیثیں بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں۔ تو ہم یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو حدیثیں منسوخ ہو گئی ہوں، یا وہ حدیثیں جو حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہوں، یا وہ حدیثیں جو اللہ کے نبی نے کسی مصلحت سے فرمائی ہو یا مصلحت کی وجہ سے کوئی عمل کیا ہو، یہ تین طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں، یہ تین قسم کی حدیثیں صرف اور صرف حدیثیں ہی ہیں، سنت نہیں۔ اس کو آپ دوبارہ بھی سن لیں۔ بہرحال ہر ایک کی مثال دیکھنا چاہو تو آپ حضرت الاستاذ شیخ الحدیث صدر المدرسین ہمارے محبوب حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی خطبات حصہ اول کا مطالعہ کر لیں۔ اس میں ان میں سے ہر ایک کی مثال اور دیگر وضاحتیں بھی موجود ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے مطابق جس طرح سنت نبی حجت دین ہے، اسی طرح خلفائے اربعہ راشدین کی سنتیں بھی حجت ہیں۔ میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ، بہت غور سے سن لیں۔ ایک سوال لوگوں کو ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث حجت نہیں بلکہ سنت ہی حجت ہے، اور سنت ہی قابل عمل اور قابل تقلید بھی ہے، تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون سی روایت حدیث ہے اور کون سی روایت سنت بھی ہے، جو کہ امت کے عمل اور تقلید کے لیے ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں رفع یدین اور ترک رفع یدین، رکوع کے بعد، سجدے سے پہلے رکوع کے بعد ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑنا، ایسا عمل کرنا بھی روایتوں میں ہے، نہیں کرنا بھی روایتوں میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین بالجہر اور آمین بالسر دونوں منقول ہیں، مگر یہ دو عمل میں سے ایک محض حدیث ہے اور دوسرا حدیث کے ساتھ ساتھ سنت بھی ہے۔ دونوں میں سے کون سی حدیث ہے، کون سی حدیث سنت ہے اور کون سی حدیث سنت نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرے گے کون؟ تو اس کا جواب سن لیں۔ ایسے ہی اختلافی صورتوں میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم جو مقلدین ہیں نا، اہل حدیث غیر مقلدین سے ہٹ کر ہم چار برحق مسالک میں سے کسی ایک مسلک کو فالو کر کے ہم یا تو حنفی ہیں، یا تو شافعی ہیں، یا تو مالکی، یا تو حنبلی، انہی چار کے جماعت کے جوڑ کو، انہی چار جماعتوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی اختلافی صورتوں میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ ائمہ کی تقلید صرف 3 قسم کے مسائل میں کی جاتی ہے، باقی پوری کی پوری شریعت میں کسی کی بھی تقلید نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی تقلید کی جاتی ہے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، درس طویل بھی ہو گیا، اب ان 3 قسم کے مسائل کو مختصر صرف نام بیان کر کے اپنے درس کو ختم کر لوں۔ جن چیزوں میں ائمہ کی تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہ نمبر 1، جہاں کہیں آیت یا احادیث کے 2 مطلب ہو سکتے ہوں تو ان میں سے ایک کو طے کر کے عمل کے قابل متعین کرنا، صحیح مطلب متعین کرنا، ایسے جگہوں کے اندر ائمہ کی تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ نمبر 2، ناسخ منسوخ، مقدم مؤخر، یہ حدیث پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، یہ متعین کرنے میں جہاں کہیں الجھن ہو، ایسے اختلافی مواقع کے اندر ائمہ کی تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ نمبر 3، کوئی مسئلہ استنباطی ہو، بہت غور و فکر کے بعد ہی اس مسئلے کو قرآن سے حدیث سے نکالا جانا ہو، تو نکالنے کے لیے بہت سارے قرآن سے حدیث سے ڈائریکٹ بہت گہرا گھڑا کھود کر کنویں سے پانی لانے کی طرح بڑی محنت طلب کام، بڑی محنت طلب عمل، یہ کام کرنے کے قابل جو علماء ہوتے ہیں وہی ائمہ مجتہدین، ان کی تقلید کے بغیر ایسے مسائل کے اندر کوئی صورت نہیں ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔